اچھا خان صاحب، ایک مثال ہم بہت سنتے ہیں، آپ نے بھی سنی ہوگی کہ عام طور پہ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ بھائی ڈاکٹر ہے نا، ڈاکٹر ایک پورے پروسیس سے گزرتا ہے، اس کو MBBS کی ڈگری ملتی ہے، سرٹیفکیشن ہوتی ہے، تب جا کر وہ علاج کر سکتا ہے۔ آپ ایسے تو نہیں کر سکتے کسی کو گلی میں بٹھائیں، آپ کہیں بھی اس سے علاج کروا کے دیکھ لیتے ہیں، اگر ٹھیک نہیں ہوا تو اس کو پوچھ لینا، لیکن ٹھیک ہو گیا تو اس کی دلیل جو ہے وہ کارگر ہوگی۔ وہ کہتے ہیں نہیں، زبان کھولنے کے لیے ڈاکٹری کی ڈگری چاہیے، بلڈنگ بنانے کے لیے آپ کو مہندس اور انجینئر کی ڈگری چاہیے، آپ کو کوئی اور کام کرنا ہے تو ہر فن کا ماہر ہوتا ہے۔ تو آپ اگر دین کے معاملے میں بڑی استدلال کی بات بھی کر رہے ہیں، ہم آپ کی بات تب سنیں گے جب آپ کے پاس ڈگری ہوگی۔ کوئی حرج کی بات نہیں، وہ اگر اس پر بھی اصرار کرتے ہیں تو چلیے، جن لوگوں کے پاس اس طرح کی ڈگری ہیں ان کی بات ہی توجہ کے ساتھ سنا کریں۔ جس چیز کو میں واضح کر رہا ہوں تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس ذہنیت سے نکالیے، اس ذہنیت کے ساتھ آپ دنیا میں کھڑے ہی نہیں ہو سکتے۔ بہت اہم بات ہے۔ یعنی اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے جو معیارات بھی بنائے ہیں وہ اپنے پاس رکھیے۔ اگر کوئی چیز علم کی دنیا میں وجود میں آ جائے گی، کوئی بڑی تحقیق ہو جائے گی، کوئی بڑا انکشاف ہو جائے گا، تو ایڈیسن سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ اس نے سائنس میں کیا ڈگری لی ہے۔ آئنسٹائن کی بھی ڈگریاں کوئی نہیں دیکھے گا۔ یہ جب چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں تو اپنے آپ کو منوا لیتی ہیں۔ کیا اس سے پہلے جو ہمارے اکابر تھے وہ اسی طرح کی کوئی ڈگری لیتے تھے؟ مثال کے طور پر شاہ ولی اللہ کی تعلیم کیسے ہوئی تھی؟ کیا انہوں نے دیوبند کے مدرسے سے باقاعدہ کوئی سند لی تھی؟ تو کل کی چیزیں ہیں۔ ہمارے اکابر، ہمارے جلیل القدر علماء اسی طریقے سے ان علوم کے ماہر ہوئے ہیں کہ انہوں نے خود مطالعہ کیا، پھر اس کے بعد جلیل القدر علماء کے پاس گئے، ان کا تلمذ اختیار کیا، برسوں ان کی صحبت میں رہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ سب سے بڑی ڈگری تو کسی بڑے عالم سے شرف تلمذ ہے۔ اگر کسی بڑے عالم کے پاس کسی طالب علم کو 10-20 برس گزارنے کا موقع ملا ہے تو اس سے بڑی کوئی ڈگری ہو نہیں سکتی۔ سبحان اللہ۔ اگر ابن قیم ہے تو اس لیے کہ وہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، اور اگر ابن کثیر کی کوئی حیثیت ہے تو اس لیے کہ انہیں ان سے تلمذ کا شرف حاصل ہے۔ تو یہ معاملہ کسی ڈگری سے متعلق نہیں ہے، اصلاً یہ علم کے ایک خاص مرحلے سے متعلق ہے۔ تو وہ چیز خود اپنے آپ کو منوا لیتی ہے۔ یہ باتیں بالکل اطفال کی باتیں محسوس ہوتی ہیں، اور معلوم نہیں کہ لوگ کیسے کر کے اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں۔ جو آدمی بھی جو معیار اپنے ذہن میں رکھتا ہے وہ رکھا کرے، اس پر مجھے کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے دین کا عالم بنانے کے لیے جو نظام بنایا ہے اس میں سے تقلیدی ذہنیت کو نکالیے۔ تقلیدی ذہنیت کے ساتھ نہ علم کا دروازہ کھلتا ہے، نہ تحقیق کی نئی راہیں واہ ہوتی ہیں، اور نہ آپ اللہ کے دین کی ریلیونس دنیا کے ساتھ قائم کر سکتے ہیں۔ تو یہاں موضوع یہ ہے، باقی جس کو آپ نے ماننا ہے مانیں، جس کو نہیں ماننا ہے نہ مانیں۔ کوئی منوانے نہیں بیٹھا ہوا۔ جو چیزیں منوانے کی ہوتی ہیں وہ اصل میں اپنے میرٹ پر اپنے آپ کو خود منوا لیتی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت اہم نقطہ خان صاحب آپ نے اٹھایا۔